جی، سب سے پہلے تو آپ سب پر سلامتی ہو۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مردوں اور عورتوں میں مشت زنی یعنی کہ جلک کی عادت، جسے جرکنگ اور مسٹربیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مرد مشت زنی کرتا ہے تو اسے جرکنگ کہا جاتا ہے، اور جب کوئی عورت مشت زنی کرتی ہے تو اسے مسٹربیشن بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک عادت ہے، لیکن غیر فطری فعل ہونے کی وجہ سے اسے ایک ذہنی بیماری کہا گیا ہے، مینٹل ڈس آرڈر۔ تو اگر لٹریچر پڑھیں تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مصنفین اور مذہبی شخصیات اسے بہت ہی برا فعل سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بہت سے نقصانات بتاتے ہیں اور اس کو کرنے سے منع کرتے ہیں۔ لیکن کچھ سائنسدان اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے، جس طرح جانوروں میں ہوتا ہے، گدھے گھوڑے بندروں وغیرہ میں وہ بھی مشت زنی کرتے ہیں، تو اس طرح انسانوں کو بھی مشت زنی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ہم ان دونوں سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ مشت زنی کرنے سے انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود کو گناہ گار سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اعصابی کمزوریاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رفتہ رفتہ اس کے جو شہوانی اعضاء ہوتے ہیں، ان کی جو نسیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، وہ مشتعل اور کمزور ہو جاتی ہیں، اور وہ شخص جو ہے آگے جا کے احتلام یا صورت انزال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب احتلام کیا؟ یعنی نیند میں اورگزم ہو جانا، ریلیز ہو جانا، اسے احتلام کہتے ہیں۔ اب ایک دو مرتبہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فطری ہے، لیکن متواتر ہوتا رہے، بار بار ہوتا رہے، تو وہ بیماری ہو جاتی ہے، اسے احتلام کہا جاتا ہے، اور وہ صحیح نہیں ہے۔ یا پھر دوسری بیماری ہوتی ہے صورت انزال کی، جسے پری میچور ایجوکولیشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہم بستری کرتے وقت ابھی داخلی کرے گا تو اسی وقت ہی ریلیز ہو جائے گا، نہ سامنے والے کو کوئی لذت اور لطف آئے گا، اور نہ ہی خود بھی اسی وقت ہی ریلیز ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی شرمندگی کا باعث بھی ہوتی ہے، کیونکہ نسیں کمزور اور مشتعل ہو جاتی ہیں، سینسٹیو ہو جاتی ہیں، تو وہ جو سیکس کی جو فیلنگ ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتی، ضبط نہیں کر پاتی، اور وہ دماغ کو میسج کرتی ہیں کہ فوراً سے بس ریلیز ہو جاؤ اور وہ جو لذت ہے وہ حاصل کر لو، تو وہ فوراً سے حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ مشت زنی کر کے اس کی وہ عادت بن جاتی ہے کہ فوری طور پہ لذت حاصل کرنا۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح مردوں کی طرح خواتین میں بھی مشت زنی کی بیماری ہے، لیکن یقیناً ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ جو عضو تناسل سے تشبیہ کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتی ہیں، مثال کہ موم بتیاں، ہیئر پن، بینگن وغیرہ، اس طرح کی جو لمبی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے مشت زنی کرتی ہیں اور جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں۔ اب تو سیکس ٹوائز بھی ہیں، تو اس کے ذریعے وہ مشت زنی اور جلک کر لیتی ہیں، لیکن عورتوں کی تعداد بہت کم ہے بنسبت مردوں کے۔ مرد اس بیماری میں زیادہ انوالوڈ ہیں، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ تو یہ ہے مشت زنی کے نقصانات۔